بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جسے بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ رب کعبہ نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت کو جہنم کی آگ سے بچانا نہ ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ پوری امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ، پوری امت کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرنے کا مہینہ۔ اس مہینے کی برکتوں سے جو بندہ مالا مال ہو جاتا ہے، جو بندہ اس مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے، آنے والی نسلیں آباد ہو جاتی۔ آپ میں سے جو کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے نصیب کو بند تالے لگ چکے ہیں، جو کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے نصیب میں صرف مشکلات، پریشانیاں اور غربت تنگ دستی لکھی ہوئی، وہ آج یکم رمضان کے دن چاولوں پر 7 بار سورہ کوثر کا ایک خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھ لے۔ انشاءاللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھی تمام مشکلات، پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے۔ الوال رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان میں رب کو راضی نہ کی۔ دوسری طرف یہ بات یاد رکھیے گا کہ رمضان کا مہینہ جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ، اور جس بندے نے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی، جس نے اس قبولیت کی گھڑیوں میں رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہ کی، اس مہینے میں نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، فرائض کا ثواب 80 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر خود اندازہ کیجئے کہ جس رحمتوں والے اشرے، برکتوں والے اشرے میں، اس قبولیت کی گھڑیوں میں جہاں رب کی ذات ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھا دیتی ہے، وہاں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ نواز بھی دیتی۔ اللہ والو، آج آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے 10 گنا زیادہ عطا ہوگا۔ بے گھروں کو گھر مل جائے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی۔ آج یکم رمضان کے دن چاول کے 7 دانوں پر سورہ کوثر کا یہ عمل کرنے والا جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، وہ حاجت شام افطاری سے پہلے پوری ہو جائے۔ یہ وظیفہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا۔ آج تک جس کو بتایا، رب کعبہ نے ناممکن حاجات کو پورا فرمایا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، رزق کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، در در کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کے تانوں سے، لوگوں کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، تو آج یکم رمضان، یہ گھڑیاں قبولیت ہی ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند نکلتے ہی آج یکم رمضان، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس دن کی فضیلت و برکت کو جانتا ہے، وہ ایک بار، صرف اور صرف ایک بار مٹھی بھر چاول پر 7 بار سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کر کے دیکھے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگے، لیکن پورے سال کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آج یکم رمضان کے دن آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ یکم رمضان آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی ہو جائے، یہ وظیفہ نہ چھوڑیں۔ ایک بار اس وظیفے کو کر کے دیکھو، آپ کے گھر میں جہاں غربت تنگ دستی نے ڈیرے ڈالے ہیں، وہاں رزق اور دولت کے خزانے آ جائیں۔ جس مقصد کے لیے آپ مانگتے ہو، جس مقصد کے لیے آپ محنت کرتے ہو، ٹھوکریں کھاتے ہو، وہ مقصد، وہ کامیابی آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، ان میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس میں فرشتے نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، بدی سے بچا لیتے ہیں۔ رزق حلال سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو کسی بھی وقت پورا دن موجود ہے۔ مٹھی پر چاول کسی کٹوری، کسی برتن میں لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب 7 بار سورہ کوثر کو جان چھڑاتے ہوئے نہیں پڑھنا، 7 بار سورہ کوثر اس محبت سے پڑھنی ہے، اس یقین سے پڑھنی ہے کہ رحمتوں کا عشرہ شروع ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں رب کعبہ
ताला पूरे आसमान को सजा देता है। इसमें रब की ذات छमा छम रहमतों बरकतों की बरसात फरमाती है। सूरह कौसर को इस यकीन से पढ़ना कि आप सूरह कौसर पढ़ रहे हैं, फरिश्ते रब काबा के हुक्म से रिज़्क़ दौलत कामयाबियां लेकर आ चुके। 7 बार सूरह कौसर पढ़ते ही मुट्ठी भर चावलों पर फूंक मारिए, फिर वही बैठे मुट्ठी भर चावलों पर 11 बार रब का सिफाती नाम या गनीयु पढ़ना। दोबारा सुन लीजिए, यकम रमजान किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद रात सोने से पहले ये वजीफा करना है। कोशिश कीजिए कि यकम रमजान नमाज फजर के बाद या नमाज असर के बाद ये वजीफा कर लीजिए। वैसे तो पूरा दिन करने की इजाजत है, कोशिश कीजिए कि सुबह नमाज फजर के बाद या नमाज असर के बाद ये वजीफा कर लीजिए। मुट्ठी भर चावल पर 7 बार सूरह कौसर पढ़कर फूंक मारिए। 7 बार सूरह कौसर पढ़ते ही आपने 11 बार या गनीयु पढ़ना है। या गनीयु पढ़कर चावलों पर फूंक मारिए और चावलों को किसी बर्तन में रखकर दोनों हाथ उठाकर जिस मकसद के लिए दुआ करो, जिस हाजत के लिए रब से मांगो, रब काबा इस रहमतों के अशरे में रमजानुल मुबारक के महीने में आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा और इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां कहां से मिल रहा है। रमजानुल मुबारक की अजमत के बारे में बताता चलूं तो मैं शर्तिया तौर पर कहता हूं कि यकम रमजान के दिन चावलों पर 7 बार सूरह कौसर और 11 बार या गनीयु को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह हर मकसद शर्तिया तौर पर पूरा हो जाए। मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी, बेटियां अपने रिश्तों के लिए, कर्जदार हो कर्ज से निजात के लिए, घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर को सीधे रास्ते पर लाने के लिए आप ये वजीफा कर सकते हैं। अल्लाह वालों, अब चावलों का क्या करना है? शुरू से अब तक बताए गए तरीके के मुताबिक वजीफा ये अमल करने के बाद अब मुट्ठी भर चावलों को अपनी छत पर या किसी खुली जगह पर फैला दीजिए जहां चरिंद परिंद हशरात इन चावलों को खा जाएं। जैसे ही ये चावल खाए जाएंगे आपके घर से गुर्बत, तंगदस्ती, मुश्किलात, परेशानी और दुनिया के जिस मकसद को रब से मांगोगे वो मकसद पूरा हो जाएगा। इस अमल की इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और अपना पूरा नाम कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि आपको आपके पूरे नाम के साथ इजाजत दी जा सके। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। खुदारा छोटा सा वजीफा है, यकम रमजान के दिन एक बार लाजमी करके देखिए।